جائے یہ ہرگز ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس سے بڑا بنیادی معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سب کی آزادی جو ہے اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. یہ بات صرف ان 100 لوگوں کی یا 85 لوگوں کی نہیں ہے جن کو ملٹری کورٹس میں لے کر گئے. 105 تھے. سر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے بھی آپ کل گئے ہوئے تھے. خان صاحب کو بتایا جس طرح ڈیٹ آگے جا رہی ہے. دیکھیں وہ ہم سمجھتے ہیں جان بوجھ کر ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بات چل رہی ہے اس لیے ہم ڈیٹ کو آگے کر رہے ہیں یا ان سے فیصلہ لکھا نہیں جا رہا. دیکھیں اس مقدمے میں کیا ہے. یہ مان چکی ہے سرکار کہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ پیسہ جو سالہ سال برطانیہ میں رہتا اگر یہاں نہ آتا وہاں مقدمے کرنے پڑتے وہ پیسہ یہاں آیا. اس پر مارک اپ اکٹھا ہوا اور وہ تمام پیسہ بما مارک اپ حکومت پاکستان کو مل چکا ہے. ایک پیسے کا نقصان حکومت پاکستان کو نہیں ہوا اور ایک پیسے کا فائدہ عمران خان یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا. یہ کیا مقدمہ ہے جس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے. اسی لیے شاید ان سے فیصلہ لکھا نہیں جا رہا اور جب لکھیں گے یہ کسی حکم کے تحت تو پوری دنیا میں جو جگ ہسائی ہوگی وہ آپ دیکھیں گے. اچھا سر دنیا سے بھی اب آواز آ رہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں آئے روز حملے ہو رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب اگر آپ نے پہلا سٹیپ لینا ہے پاکستانی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو عمران خان کو ریلیز کرنا ضروری ہے. تو کیا سمجھتے ہیں حکومت اس میں سیریس ہے؟ دیکھیں ہونا تو چاہیے. آپ ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت کو اور ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کو منظر سے غائب کر کے یہ نہیں توقع کر سکتے کہ پاکستان میں استحکام ہو. پاکستان میں استحکام نہیں ہوگا. آپ کو استحکام لانے کے لیے ہم سب کو ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے جو سیاسی حقوق ہیں وہ ہمیں دینا ہوں گے. گولی چلی ہے یقیناً یہاں اس گولی کا حساب دینا ہوگا. خون بہا ہے یہاں اس خون کا حساب دینا ہوگا. لوگ گمشدہ ہیں لوگ زخمی ہیں. جو FIR کرانے جاتا ہے اس کے گھر پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے. اس کے بچوں کو بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہم بعض لوگوں کے مقدمے لے کر عدالت میں گئے ہیں ان کے گھروں پہ دھاوے بولے گئے ہیں. یہ تمام بات پوری دنیا کے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام عمل مخفی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان فسطائیت کی تاریکیوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عقل سے ہم آگے بڑھیں. اس ریاست کو ہم خوبصورتی سے آگے بڑھائیں. آئین قانون شرافت کے مطابق آگے بڑھائیں. اسی سے ملک میں استحکام ہوگا. اسی سے اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی سرمایہ کاری ہوگی روزگار بنے گی نوجوانوں کے لیے. کل یہ کہا وزیر خزانہ نے کہ اس ملک میں توقع نہ کی جائے کسی قسم کی گروتھ کی. ہم نے ملک کو سٹیبلائز کر لیا ہے یعنی کہ مستحکم کر لیا ہے لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں. یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں تباہ کن ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. ہر سال 50 لاکھ کے قریب نوجوان داخل ہوتے ہیں مارکیٹ میں جاب مارکیٹ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں. وہ نوکری لیبر کی ہو یا وہ نوکری IT کی ہو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں آگے بڑھیں ان کو روزگار ملے نوکریاں پیدا ہوں. اگر ریاست اور پاکستان کی معیشت نوکریاں پیدا نہیں کرتی تو اس ملک میں ایک ایسا بھونچال آئے گا سماجی بھونچال آئے گا معاشی بھونچال آئے گا جو اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ مل کر اس ملک کو بہت پیچھے لے جائے گا. سلمان اکبر راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسری نشست میں رکاوٹیں کیا ہیں ذرا اس کی تفصیلات بتائیے گا اور ملاقات جو نہیں ہو پا رہی اس حوالے سے آپ کی طرف سے کمزوری ہے یا کہ حکومت کی طرف؟ دیکھیے ہم نے تو بالکل یہ واضح کر دیا تھا دوسری نشست کے دوران کہ اگلی نشست تب ہوگی جب ہم عمران خان صاحب سے مل سکیں گے. پوری مذاکراتی ٹیم جو ہے ایسے ماحول میں ملے جہاں ہم کھل کر بات کر سکیں. آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے اس پہ مشاورت ہو سکے ہدایات لے سکیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے تیسری نشست کا. مذاکراتی عمل کے حوالے سے تو چلو وہ جاری ہے لیکن ہائیسٹ فورم ہے اسپیکر کی زیر صدارت اس کمیٹی کا. PTI نے آج ایک درخواست دی اپنے وکیل کے ذریعے ہمیں ملاقات کی اجازت دیجیے. ہم وکلاء کی ملاقات کو سسپینڈ کیا جائے اس کے بجائے ان کو وہ موقع دے دیا جائے. آپ اتنے کمزور جگہ پہ کیوں لیگل وہ سٹینڈ لے رہے ہیں جہاں پہ ہائیسٹ فورم پہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے اعلامیے کی صورت میں؟ ہم بارہا درخواست کر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. عمر ایوب صاحب اسد کیسر صاحب بارہا اسپیکر صاحب سے رابطہ کر چکے ہیں. ان کو یاد دلا چکے ہیں کہ پچھلی نشست میں یہ طے ہوا تھا کہ ہماری ملاقات ہوگی بلکہ حکومتی ارکان نے یہ کہا ایک نہیں آپ روز ملاقات کیا کیجیے. ایک بھی ملاقات نہیں ہو سکی. 2 تاریخ کو یہ ہماری نشست ہوئی تھی. آج 7 تاریخ ہے. 5 دن گزر گئے ہیں. ہم منتظر ہیں کہ ہماری عمران خان صاحب سے بطور کمیٹی ملاقات ہو. یہ نہیں ہو رہی. کیا رابطوں کا فقدان ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم یقیناً نہیں ہیں.
राब्तों का स्पीकर फुकदान कौमी है? असेंबली की क्या राब्तों का फुकदान या है? हुकूमत- नहीं, राब्तों का कोई फुकदान नहीं है, यहाँ सिर्फ इरादे और नीयत की बात है। अगर इरादा नहीं है हमारी मुलाकात होने देने का, नीयत नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर अगर सकते। नहीं हम होती ये तो समझें कि अगर नहीं स्पीकर होती तो कौमी असेंबली या फिर इस फोरम से बढ़कर कोई ताकतवर है कि मुलाकात नहीं ज़ाहिर करने दे बज़ाहिर रहा तो यही लग रहा है ना, वरना कोई वजह नहीं है कि हमारी मुलाकात ना हो। और अगर मुलाकात नहीं होती तो हम अगली नशस्त में नहीं बैठेंगे। जिस बात की यहाँ मतलब है जिक्र ही नहीं। अब इसमें मिलिट्री कोर्ट्स में एक बड़ी अनोखी और बड़ी गैर आईनी शिक है। वो ये है कि केस आप सुनते हैं, आप 5 अफसर बन के मिलिट्री कोर्ट बन के बैठ के और आपके ब्रिगेडियर साहब हेड है, आप के केस सुनते हैं, हर गवाह को देखते हैं, हर डॉक्यूमेंट को देखते हैं, आप वो सारा कुछ आप है उसके गवाह ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए गवाह की टेस्टिमनी को की गवाही को जांचने के लिए कि कितनी मोतबर है। तो वो किस तरह जवाब देता था, वो घबरा के जवाब देता था, वो सीधे सीधे जवाब देता था। अब उस गवाही के ट्रायल में कोई हिस्सा ही जिसने नहीं लिया, वो फैसला करता है कि सज़ा कितनी होनी चाहिए। वो ये अदालत फौजी अदालत नहीं कर सकती। फौजी अदालत से रिकमेंड कर देती है कि गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, जवाब भी नहीं देती कि गिल्टी और नॉट गिल्टी का क्या जवाब, और वो कमांडिंग अफसर के पास भेज देती है। और यहाँ जो फील्ड जनरल कोर्ट्स मार्शल है उसमें वो कमांडिंग अफसर आर्मी चीफ है। अब आर्मी चीफ को ने जाके सज़ा देनी है, भाई तुमने सुना ही नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं क्या गवाही हुई, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा गवाह मोतबर रखता था, कौन सा नहीं रखता था, तुमने देखा ही नहीं और सज़ा तुम तजवीज़ कर रहे हो। सर ये आर्मी चीफ को इल्म नहीं है, आर्मी चीफ को कुछ भी इल्म नहीं। कमिश्नर साहब, ये आपकी दरख्वास्त के ऊपर फौजी अदालतों को सजाएं सुनाने की इजाज़त दी गई थी, तो आप समझते हैं वो आपकी हिकमत अमली दुरुस्त थी? हाँ, वो हमारी दुरुस्त थी। देखो, जितनी रिलीफ मिल सके इस जो बदनुमा और गलत गैर आइनी निज़ाम है, उतनी लेनी चाहिए। लोगों को थकाना हमारा काम नहीं है, वो रिलीफ मिलनी चाहिए, वो रिलीफ उनका हक है। ये हमने जब कहा कि आप इनको छोड़ देने पे भी मतीउल्लाह हमने कहा कि आप इसको हमारी तरफ ये मुसलमान देना तो और कुछ को छोड़ना, ये तो इन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर उतारने की, और अदालत ने भी सोचा इससे प्रेशर हमसे एक पब्लिक प्रेशर जनरल, जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि फोकस कोई सियासी प्रेशर, पर एक आम आदमी की राय होती है। वो आम आदमी की राय ये थी कि ये किस तरह इनको रखे जा रहे हैं हिरासत में, जबकि ये ट्रायल भी नहीं, इनको कन्विक्शन भी नहीं हुई। तो उन्होंने वो किया कि बीच में से जो बिल्कुल बेगुनाह और वहाँ थे ही नहीं, उनको उन्होंने निकाल दिया, पर उनको सज़ाएँ दे के निकाला कि सज़ा साल दे दी, लिख दिए रिकॉर्ड पे, और ऑलरेडी अंडरगॉन, वो ख़त्म होकर बाहर आ गया। अब हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि हम कहते हैं उन पे मुकदमा चलाना है, उनको आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना ही नामुमकिन है इस आइन के तहत। तरमीम के बगैर ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, और तरमीम के साथ भी काजी फैज़ ईसा कह गए थे, उनकी जजमेंट है 2015 की, ये मिलिट्री कोर्ट नहीं जाती। सर हैरत है कि काजी फैज़ ईसा की जजमेंट को अब कोट किया जा रहा है, आप जो मुसलसल यार